السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے خوارزم کے ہمسایہ حکومتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ پچھلے قسط میں جہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ غوری سلطنت چند دنوں سلطان تکش خوارزم میں اپنی حکومت کی بنیادیں مستحکم کر رہا تھا۔ اس کے جنوب مشرق میں موجودہ افغانستان کے علاقے سے غوری سلطنت ایک طوفان کی امٹتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سلطنت کا دارالحکومت فیروز کوہ تھا۔ یہاں کا حکمران سلطان غیاث الدین غوری تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کو غزنی کے تخت پر بٹھا کر ان کو سلطان معز الدین کا لقب خطاب دے رکھا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تاریخ میں شہاب الدین غوری ہی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تاہم اس طرح یہ دونوں بھائی مستقل سلطان ہو گئے۔ پھر بھی سلطان شہاب الدین غوری نے ہمیشہ خود کو چھوٹا سمجھا اور بڑے بھائی کی زندگی میں وہ اس کی نیابت کا دم بھرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی جس مثالی اتحاد و اتفاق سے حکومت کر رہے تھے اس کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملے گی۔ شہاب الدین غوری کی تلوار ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف مسلسل بے نیام میں رہی اور غیاث الدین کی ترک تازیوں سے اس کی شمال مغربی اور شمال مشرقی ہمسائے خوارزمی سلاطین اور ترکان خطا ہمیشہ خائف رہے۔ ان دونوں حوصلہ مند بھائیوں نے اپنی صلاحیتیں کبھی باہمی محاذ آرائی میں ضائع نہیں کیے بلکہ متحد ہو کر ہمیشہ بیرونی طاقتور کے خلاف سینہ سپر رہے۔ 587 ہجری میں تراوڑی کے تاریخی میدان میں سلطان شہاب الدین غوری اور دلی کے راجہ پرتوی راج کے مابین گھمسان پڑا۔ پرتوی راج کی ڈڈل دل فوج میں 150 راجے اپنے لشکروں سمیت شامل تھے۔ صرف جنگی ہاتھیوں کی تعداد 3000 سے زائد تھی جبکہ 3 لاکھ سوار تھے۔ پیادہ فوج کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ شہاب الدین غوری کے سرفروشوں کو اس تعداد سے کچھ نسبت نہ تھی مگر نصرت خداوندی ان کے شامل حال رہی۔ ہندوؤں کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی۔ پرتوی راج فرار ہوتے ہوئے مارا گیا اور دلی پر غوری حکمرانوں کے ہاتھوں اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کامیابی کے بعد سلطان شہاب الدین نے چند سال کے اندر اندر مزید فتوحات حاصل کیے اور انوخیز غوری حکومت کو غزنی سے بنگال تک وسعت دے دی۔ غوری خاندان کے اس اچانک عروج سے خوارزمی حکمرانوں کو تشویش لاحق تھی اور یہ ایک قدرتی امر تھا، اس لیے کہ غوری حکمران اپنے آپ کو غزنوی سلاطین کا نائب تصور کرتے ہوئے ان کے تمام مقبوضات پر حاوی ہونے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ جنوب میں وہ اس مہم کو سر انجام دے چکے تھے جبکہ شمال کا قرض ابھی ان پر باقی تھا۔ اتابکان شیراز خوارزم کے جنوب مغرب میں شیراز کے علاقے پر اتابکان شیراز کی چھوٹی سی خود مختار حکومت تھی۔ اتابک سعد بن زنگی یہاں کا حکمران تھا۔ یہ حکومت صلح پسند تھی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی پالیسی پر عمل پیرا رہی۔ خوارزم شاہی حکمرانوں کو غالب دیکھتی تو اظہار وفاداری کرتی اور ان کا پہلو کمزور دیکھ کر بغاوت کرنے سے بھی نہ چوکتی۔ یہی خطہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن تھا۔ اتابکان شیراز کی شان میں شیخ کے اشعار بوستان میں موجود ہے۔ سعد بن زنگی کے نام پر ہی شیخ نے اپنا تخلص سعدی رکھا تھا۔ خوارزمی سلطنت کے نابود ہونے کے بعد یہ حکومت تاتاریوں کی باج گزار بن گئی تھی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آج کے اس قسط کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا والسلام۔